داناؤں اور عقل مندوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتے اور دنیا سے منہ پھیر لیتے اور جنت کے شادائی ہو جاتے ہیں۔ جو سچے واقعات گزر چکے ہیں ان کی تصدیق اور دنیا کے حالات سے عبرت کا سبق حاصل کر کہ اس کی بعض حالات بعض سے مشابہ اور اس کا آخر اول کے ساتھ لائق ہے۔ قضاء و قدر کی گو نہ گو گردشوں میں عقل مند اور داناؤں کے لیے عبرت ہے، زمانے کی گردشوں میں اہل بصیرت کے لیے عبرت اور غفلت سے آرام کرنے میں دھوکہ کھانے کی علت ہے۔ عقل کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے اور نیک کاموں میں اپنے خیر خواہوں سے مدد طلب کرے۔ یاد رکھو، گزشتہ لوگوں کے آثار تمہارے سامنے اس لیے موجود رہی ہیں کہ تم ان سے عبرت کا سبق حاصل کرو۔ جب تک آسمانی کتابوں کی عہد و پیمان توڑنے والے لوگوں کی اوقات ظاہر نظر نہ ہوں تب تک تمہیں اس کی پابندی کی برکات معلوم نہیں ہو سکتی اور تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ عذر پیش کرنے کے برابر کوئی سفارشی کامیاب نہیں اور اقرار گناہ سے بڑھ کر عذر بیان کرنے کی کوئی عمدہ صورت اور نہیں ہے۔ اس بندے کے پاس اپنا عذر بیان نہ کرو جو اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ تیرا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے اپنی قدر کو پہچانا اور اپنی حالت سے آگے نہ بڑھا۔ جو شخص اپنی قدر کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے وہ اپنی قدر محفوظ رکھتا ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر وہی جانتا ہے جس سے یہ مسلوب ہو جائیں: اول قدرت و قوت، دوم دولت مندی۔ آدمی کی قدر اس کی ہمت کے مطابق اور اس کی عمل اس کی نیت کے موافق ہوتے ہیں اور اس کے عمل اس کی نیت کے موافق ہوتے ہیں۔ نیک نیت رکھنے سے دنیاوی کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نیت میں خلل سے بنا ہوا کام بھی الٹ پلٹ جاتا ہے۔ سفید بغلہ ایک ایسا پرندہ ہے جسے گھر میں لاؤ تو 90 سال تک غربت اور مفلسی گھر میں نہیں آتی۔ سینے کا حسد اور کینے سے پاک ہونا عابدین کے لیے بڑی سعادت اور کامیابی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، وہ قابل رشک شخص ہے جس نے آخرت کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اس بے عقل سے کہیں بڑھ کر ہے جو اپنی شقاوت اور تدبیری سے جنت کی نعمتوں سے محروم رہا۔